اظہاری یکجہتی فلسطین اور دفاع پاکستان کانفرنس کے عنوان سے معاون ہے۔ میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ نظریاتی طور پر نظریاتی آدمی ہوں اور نظریاتی گفتگو کی کرتا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے اور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ نبی اور رسول کے لیے کچھ مخصوص صفات ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اللہ کی صفات خاصہ ہے، اسی طرح نبوت کے لیے بھی خاص صفات ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے چند صفات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کے لیے منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے۔ منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ منتخب کرتا ہے، رسول کو اللہ منتخب کرتا ہے، اپنی عقل کی بنا پر، اپنی محنت کی بنا پر اور اپنے کسی کوشش کی وجہ سے کوئی آدمی نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ دوسری صفت، نبی معصوم عن الخطا ہوا کرتا ہے۔ نبی غلطی کرنا بھی چاہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، اللہ اسے ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسری صفت نبوت کے لیے یہ ہے کہ نبی مفترض الطاعہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک معاملے میں بھی کوئی امتی کہے کہ میں نے نبی کی اس بات میں اطاعت نہیں کرنی اور میں نے یہ بات نہیں ماننی، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح میرے آقا کے بعد مفترض الطاعہ بھی کوئی نہیں ہے، میرے آقا کے بعد معصوم عن الخطا بھی کوئی نہیں ہے، میرے آقا کے بعد منصوص من اللہ بھی کوئی نہیں ہے، میرے آقا کے بعد وحی کا سلسلہ بھی کسی اور کے پاس آ جائے، وہی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا پر جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، وہی پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر معصومیت بھی ختم ہے، وہی پر میرے آقا پر مفترض الطاعہ ہونا بھی ختم ہے، وہی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوص من اللہ حضور کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے کو قرآن کی 100 آیات بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی میرے آقا کی ختم نبوت کو میرے آقا نے اپنی زبان کے ذریعے احادیث نبویہ میں 200 سے زائد احادیث میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ پھر یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے یمامہ کے میدان میں حضرت صدیق اکبر کی امرا امیر ہوتے ہوئے ان کی سپہ سالاری میں 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، نولکھا شادی حال میں آنے والوں صرف آ کر واپس چلے جانے کے بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں آئے ہو صدیق اکبر کے غلام بن کر واپس جانا ہوگا، اور صدیق کی طرح حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کو اپنانا بھی ہوگا۔ حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ لے کر نکلنا ہوگا، دنیا کو پیغام دینا ہوگا۔ پاکستان محفوظ ہے اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ فلسطین بھی محفوظ رہے گا اس لیے کہ اس میں آخری نبی امام الانبیاء نے سارے نبیوں کی امامت کروا کے امت کو پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا جو اس کے بعد نبوت کی بات کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، معصومیت کی بات کرے، اور اسی طرح منصوص من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، مفترض الطاعہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے، یہ کافر ہے، اس کا اسلام سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کا شادی حال میں آنے والے علماء کرام آپ سے کہنا چاہوں گا، کسی شاعر علامہ اقبال نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا، نمازیں پڑھنے والوں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، میں کٹ مری جب تک میں خواجہ فتح کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، لیکن بن صحابہ کے محمد بھی تو مل سکتے نہیں، اسی لیے ہمیں صحابہ کی غلامی اچھی۔ نعرہ تکبیر!